کلام مقدس میں زبور 16 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا، اور اپنے اونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکرے کا محافظ ہے۔ چری میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس سے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دائیں ہاتھ ہے، اس سے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے، اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق ہمارے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے برکت سلامتی کے عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ اور آج جبکہ تو اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے، تو اس کلام سے شفا، تندرستی، برکت اور تعاظ کی بخش، اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں، تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ پاک روح کے وسیلہ سے تیری باتیں تیرے لوگوں تک پہنچیں۔ آج اپنی بڑی قدرت کو تو ظاہر کرنا، تمام بندھن ٹوٹ جائیں، ہر طرح کی بیماری اور تمام مصیبتیں زندگیوں سے جاتی رہیں۔ اے باپ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے، خدا مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرتا ہے۔ آج کا مضمون ہے، خدا مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرتا ہے۔ جب ہم اس دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو مصیبت، دکھ، تکالیف، پریشانیوں اور بحران میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ ہر شخص کی مصیبت کی نوعیت دوسرے کی مصیبت سے مختلف ہوتی ہے، لیکن ہر انسان
طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار نظر آتا ہے۔ اب مصیبت زدہ آپ کی مصیبت سے رہائی کے لیے، آپ کی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اور مصیبت سے خلاصی پانے کے لیے وہ مختلف طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ کچھ اپنے علم اور تدبر سے ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور کچھ جادوگروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زبور 16 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ اب مصیبت کے سبب سے یا مصیبتوں کے باعث جو انسان کی زندگی میں غم ہے، جب وہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتا ہے کہ اس کی مصیبت دور ہو جائے، اور غیر معبودوں کا پیروکار بنتا ہے کہ اس کی مصیبت دور ہو جائے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے بلکہ وہ اور مصیبت میں اور دکھ میں پڑ جاتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، یعنی ان کی مصیبتیں اور بڑھ جائیں گی، ان کا دکھ اور بڑھ جائے گا، ان کی تکالیف اور بڑھ جائیں گی۔ لیکن مصیبت کی زد سے نکلنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کا ہمارا مضمون ہے، خدا مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرتا ہے۔ کیا مضمون ہے؟ بہت کم آواز۔ آج کا مضمون ہے، خدا مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرتا ہے۔ نہ تو ہم اپنی عقل سے، اپنی دانش سے مصیبت سے نکل سکتے ہیں، اور نہ ہی غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے سے مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں، نہ جادوگروں کے پیچھے جانے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، بلکہ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں۔ زبور 16 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ اب مصیبت زدہ کی مصیبت اس وقت دور ہوتی ہے جب وہ خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے، تاکہ مصیبت اسے برباد نہ کر سکے، تاکہ مصیبت اسے تباہ نہ کر سکے، تاکہ مصیبت اسے رگید کر بالکل رسوا نہ کر سکے۔ اور اس کے لیے وہ جو مصیبت زدہ مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے، وہ خدا کی پناہ میں اور خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے، اور جب خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے تو زبور 16 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ اب وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے کہ اے خدا تو میری حفاظت کر اور میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ جب آپ خدا میں پناہ لیتے ہیں، کئی لوگ اپنے دوست کے گھر پناہ لیتے ہیں، کچھ اپنے عزیز و اقارب کے ہاں پناہ لے لیتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، لیکن جو خدا کی پناہ میں آ جاتے ہیں، خدا کے قدموں میں آ جاتے ہیں، خدا کے حضور آ جاتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ اے خدا اپنی مصیبت میں میں تیری پناہ میں آ گیا ہوں، اپنی مصیبت میں میں تیرے حضور آیا ہوں۔ اور جب وہ خدا کے حضور آتے ہیں اور خدا کی پناہ میں آتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ آتے ہیں، زبور 16 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، میں نے خداوند سے کہا ہے تو ہی رب ہے، تیرے سوا
میری بلائی نہیں۔ اب اس میں بڑا ایمان کا بھید ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کی پناہ میں آ کر بڑے ایمان کے ساتھ وہ کہتا ہے کیا خدا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میرا نورشر ہے، اور تو ہی مجھے خوراک پہن پہنچانے والا ہے، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی مجھے سنبھالنے والا ہے، تو ہی مجھے چھڑانے والا ہے۔ اب یہ ایمان ہے، اور جب آپ اس ایمان کے ساتھ اور اس کامل بھروسے کے ساتھ خدا کے قدموں میں آتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کے حضور آتے ہیں، کیا خدا تو ہی مجھے اپنی پناہ میں لے، اور تیرے سوا اور کوئی نہیں جو میری زندگی میں بلائی کو لائے اور میری زندگی میں بلا قائم کرے۔ اور یہ ایمان جب آپ کا اپنے مسیحا پر، اپنے منجی پر، اپنے زندہ خدا پر ہے، تو وہاں سے اب مصیبت کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کا ایمان ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جو بلائی کرے۔ زبور 16 اور اس کی دوسری آیت کا دوسرا حصہ، تیرے سوا میری بلائی نہیں۔ اب جب کہا تیرے سوا میری بلائی نہیں، تو اس کے معنی ہے کسی اور کے پاس میری بلائی نہیں، کسی اور کے پاس میری بہتری نہیں، کسی اور کے پاس میرا چھٹکارا نہیں، اور کسی اور کے پاس میری نجات نہیں، اور کسی اور کے پاس میری خلاصی اور رہائی نہیں۔ صرف تو ہی ہے اس کائنات میں، کہ نہ کوئی جادوگر، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فاضل، نہ کوئی مدبر، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہمارا عزیز و اقارب، بلکہ صرف اور صرف تو وہ خدا ہے جو میری زندگی میں بہتری لا سکتا ہے، جو میری زندگی میں عجیب کام کر سکتا ہے، جو میری مصیبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ تو میرے لیے کر سکتا ہے، اور بلائی اگر میری زندگی میں آ سکتی ہے تو صرف تیری ذات سے اور تیری حضور سے اور تیری حضوری سے بلائی میری زندگی میں آ سکتی ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ کلام مقدس میں زبور 31واں اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ زبور 31 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خدا میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا، تو میرے لیے مضبوط چٹان، میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے۔ اس لیے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رہنمائی کر، مجھے اس جال سے نکال دے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچایا ہے، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اے خدا سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے، مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں۔ میرا توکل تو خدا ہی پر ہے، میں تیری رحمت سے خوش و خرم ہوں گا، کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے، تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے، تو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا، تو نے میرے پاؤں کشادہ جگہ میں رکھے ہیں۔ اے خدا مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گلے جاتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اپنے خدا پر ہے،
تو خدا کبھی جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اور اسی لیے زبور 31واں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، آئی خدا میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے۔ جب آپ خدا کی پناہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا آپ کی صداقت کی خاطر، آپ کی سچائی کی خاطر مجھے آئی خدا تو رہائی دے، مصیبت سے رہائی دے، اور اس دکھ سے رہائی دے، اور اس پریشانی سے مجھے رہائی دے، تو خدا آپ کو رہائی دیتا ہے، خدا آپ کے دکھ کو دور کرتا ہے، اور خدا کبھی پھر آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ اپنا کان آپ کی طرف جھکائے گا تاکہ آپ اپنی مصیبت کو بیان کر سکیں، اپنے دکھ کو بیان کر سکیں، اپنی پریشانی کو بیان کر سکیں۔ عزیزوں، جب آپ زبور 31واں اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اے خدا سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ اب آپ اپنی روح کو بھی اس کے ہاتھ میں سونپتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے میرا فدیہ دیا ہے، اور فدیہ دینے والا یسوع ہے۔ اس نے مصیبت سے رہائی کے لیے خود مصیبت کو اٹھایا، ہماری جان کو بچانے کے لیے آپ کی جان صلیب پر دے دی، ہمیں دکھ سے چھڑانے کے لیے خود دکھ اٹھا لیا تاکہ ہم دکھ میں نہ رہیں، ہم مصیبت میں نہ رہیں، ہم پریشانی میں نہ رہیں، ہم بیماری میں نہ رہیں، ہم کمزوری میں نہ رہیں، بلکہ اس نے ہمارے دکھ کو ہماری زندگی سے، ہماری ذات سے، ہماری خاندان سے اس نے ہٹا دیا اور اٹھا لیا ہے تاکہ ہم کامل تندرست رہیں۔ گویا خدا مصیبت صدا کی مصیبت دور کرتا ہے، کوئی بھی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ کی جان پر مصیبت نہیں لیتا، اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا کہ دکھ اس کی زندگی میں آئے، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی دوسرا ہی دکھ میں رہے، بلکہ وہ اس کی ذات میں ذرا بھی دکھ نہ آئے۔ لیکن کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جو ہمارے لیے کفارہ بھی دیتا ہے، ہمارے لیے عجیب کام کرتا ہے، ہمارے لیے فدیہ دیتا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں مصیبت کے بغیر، کامل شفا کے ساتھ اور دکھ کے بغیر سکھ، چین اور اطمینان کے ساتھ زندگی کو بسر کر سکے۔ اور اس کے لیے ہمارا خدا ہمارے لیے عجائب کو ثبوت میں لاتا ہے، اور وہی مصیبت سے رہائی بخشتا ہے، اور وہی ہماری زندگی میں ہر ایک بحران کو دور کرتا ہے۔ اور جب ہم اسے بتاتے ہیں، دیکھیں زبور 31واں اور اس کی 9ویں آیت، اے خدا مجھ پر رحم کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گلے جاتے ہیں۔ آپ اس مصیبت کو جس کے باعث آپ کے بدن میں بڑی تکلیف ہے، آپ کو بڑا رنج پہنچ رہا ہے، اور یہ مصیبت خدا اس سے واقف ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ زبور 31واں اور اس کی 7ویں آیت، میں تیری رحمت سے خوش و خرم ہوں گا کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا، تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے، تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے۔ عزیزو، خدا ہماری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے۔ شاید کوئی آپ کا عزیز آپ کی مصیبت سے واقف نہ ہو، شاید آپ کی بہن آپ کی مصیبت سے واقف نہ ہو، شاید آپ کا بھائی آپ کی مصیبت سے واقف نہ ہو، شاید آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کی مصیبت سے واقف نہ ہو، لیکن کتنا عظیم ہے ہمارا خدا
وہ ہماری مصیبت سے واقف ہے، اور جب ہم ایمان کے ساتھ اس کے حضور آتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مصیبت کو دور کرے گا، تو خدا مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرتا ہے، اور اس کا عظیم منصوبہ ہے کہ ہماری زندگی مصیبتوں سے مبرہ ہو، ہماری زندگی میں مصیبت نہ ہو۔ شاید آپ کا سگا بھائی اور سگی بہن یا آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے لیے مصیبت کو پیدا کریں، لیکن خدا آپ کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ وہ آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، بلکہ مصیبت سے نکالتا ہے، مصیبت سے رہائی دیتا ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے خدا مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرتا ہے۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ جب آپ مصیبت کی حالت میں آپ اپنے مسیح کے پاس آتے ہیں، اپنے منجی کے پاس آتے ہیں، تو وہ آپ کی مصیبت سے پوری پوری نجات آپ کو دیتا ہے، آپ کی مصیبت سے مکمل طور پر آپ کو چھڑاتا ہے اور مکمل طور پر آپ کو رہائی بخشتا ہے، تاکہ آپ خداوند زندہ خدا کے حضور سے مصیبت سے رہائی پا کر اس کے جلال کو ظاہر کرے۔ زبور 118 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، زبور 118 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ مصیبت زدہ جب مصیبت میں خدا سے دعا کرتا ہے، مصیبت میں خدا کے قدموں میں آتا ہے، تو خدا اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، خدا اس کے دکھ کو دور کرتا ہے، اس لیے کہ خداوند زندہ خدا ہے۔ اور جب آپ اپنے مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنی فضل سے آپ کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ دیکھیں عبرانیوں 4 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے، تاکہ ہم پر رحم ہو اور فضل حاصل کرے، جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اب ہم فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ اس خدا کے فضل سے، اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ پولس رسول نے التماس کی کہ یہ مصیبت دور ہو جائے، یہ کانٹا جو چبھا ہے یہ اس کے اثرات ختم ہو جائے۔ پھر اس نے التماس کی اور اس کے بعد پھر خدا نے اس سے کلام کیا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ جب مصیبت میں آپ فضل سے محروم ہوتے ہیں تو آپ مصیبت میں اور زیادہ مصیبت آپ پر دباؤ ڈالتی ہے، آپ اور زیادہ مصیبت زدہ ہوتے ہیں، مصیبت آپ کا گھیراؤ کرتی اور آپ کو اس طرح گھیر لیتی اور محاصرہ کرتی ہے کہ آپ اس قدر بے دل اور پست ہو جاتے ہیں
اور ہمت شکن ہو جاتے ہیں، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا اپنے لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ ان کی زندگی میں اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور کلام خدا میں ہم اس کے فضل سے رہائی پاتے ہیں، مصیبت سے چھٹکارا اور دکھوں سے رہائی، بیماریوں سے شفا۔ ہم جب فضل کے تخت کے پاس آتے ہیں، ہمارا خدا فضل سے بھرا ہے، اور اسی لیے زبور 51 میں زبور نویس کہتا ہے، اور ہم گاتے بھی ہیں پنجابی میں، فضل نال ایرا بخش گناہ سب میرے۔ وہ فضل سے ہماری گناہ کو بخشتا ہے، اور فضل سے ہی ہماری مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دیتا ہے، اور اپنے فضل سے ہی ہمیں بقا اور ہمارے استحکام کے لیے وہ کام کرتا ہے، اور ہمیں اس فضل کے تخت کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ فضل کے تخت کے پاس آتی ہیں یا آتے ہیں تو وہاں سے آپ کی مصیبتوں کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ پر فضل کرتا ہے، آپ پر رحم کرتا ہے، اور اپنے فضل سے اور اپنے رحم سے آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کرتا ہے، بلکہ وہ تو خود اپنے اس فضل کے تخت سے آپ کو پکارتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئے تاکہ آپ کو نشے سے رہائی دے، بیماری سے شفا دے، اور لا علاج مرض کا علاج کرے، اور گناہ اور بدی سے آپ کو چھڑائے۔ مصیبت جنہوں نے آپ کو گھیرا ہے، دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اب فضل سے معمور ہمارا خدا اپنے فضل کے تخت سے آپ پر یوں فضل کرتا ہے، کہتا ہے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ۔ فضل کے اس تخت کے پاس آئے جہاں پر فضل خدا تخت نشین ہے، تاکہ آپ پر فضل کرے، تاکہ آپ پر رحم کرے، تاکہ آپ کو معاف کرے، تاکہ آپ کو چھڑائے ان مصیبتوں سے اور ان بیماریوں سے اور ان تکالیف سے اور ان مسائل سے آپ کو وہ چھڑا کر آپ کی زندگی میں خوشی، شادمانی اور اطمینان بخشے، تاکہ آپ ثابت قدم رہیں اور ہمیشہ پرفضل خدا کی معمولی سے معمول ہو کر اس دنیا میں اس کے جلال کو ظاہر کریں۔ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 58ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 58 آیت میں لکھا ہے، بس اے میرے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خدا کے کام میں ہمیشہ افسائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اب خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم جب فضل کے تخت کے پاس آئیں تو ہم پھر خدا میں قائم رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں، آپ قائم رہتے ہیں، تو پھر آپ پر فضل ہوتا ہی رہتا ہے۔ آپ کی زندگی سے بحران پھر خدا دور کر کے آپ کی زندگی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور آپ خدا کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 58ویں آیت میں لکھا ہے، بس میرے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خدا کے کام میں ہمیشہ افسائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا میں بے فائدہ نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ جب مصیبت سے رہائی پاتے ہیں
آپ خدا کے کام میں افزائش کریں، خدا کے کام کو بڑھائیں، آپ اس کی کلیسیا میں مؤثر طور پر کام کریں، انجیل کی منادی کے لیے آپ خدا کے کام کے لیے اس کے اعلیٰ کار بن جائیں، اور پھر یہ مصیبتیں آپ کی زندگی میں نہیں آتی۔ لیکن جب آپ خدا سے جدا، فصل کے تخت سے جدا اور خدا کی رسولی سے جدا، اور ایسے کام جو خدا کو ناپسند ہے آپ ان میں شریک ہوتے ہیں یا ان میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ اور مصیبت میں پڑتے ہیں۔ لیکن مصیبت کا وے آؤٹ، مصیبت سے نکلنے کی راہ یہ ہے کہ آپ خدا کے پاس آئیں، اس کی حضور آئیں، اور اپنی مصیبت، اپنا دکھ، اپنی تکالیف اس کے حضور بیان کریں کہ خدا میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے، میری زندگی میں یہ تکلیف ہے اور میری یہ مصیبت ہے۔ لیکن آپ خدا کے حضور آنے کی بجائے اگر غیر معبودوں کے پیچھے دوڑیں گے، آپ کی مصیبت کبھی ختم نہ ہوگی، یا آپ کسی انسان پر توکل کریں گے کبھی مصیبت ختم نہ ہوگی۔ آپ کسی انسان کی پناہ میں آگے تو مصیبت کا خاتمہ نہیں ہے، لیکن جب آپ خدا کی پناہ میں آگے، زبور 91 میں ہم گاتے ہیں، یا رب تو میری پناہ ہے سو تو اے میری جان۔ اب اے میری جان یعنی میرے خدا، اب تو ہے سب کچھ، اور تیرے سوا کوئی نہیں جو میری بہتری چاہے، اس لیے میں تیرے قدموں میں آ گیا ہوں، اس لیے تیرے قدموں میں آ گئی ہوں۔ اب میں تیرے حضور آیا ہوں اور تیری پناہ میں آ گیا ہوں۔ جب آپ اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو آپ پر فضل کرتا ہے، آپ کے ان گناہوں کو، آپ کی ان کوتاہیوں کو، آپ کی ان تقصیروں کو وہ معاف کرتا، اور آپ کی زندگی میں اپنی بڑی قدرت سے آپ کی برکت کو جاری کرتا ہے۔ اور خدا آج آپ کے لیے یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ آج آپ کے لیے بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ثابت قدم رہیں اور خدا کے قدموں میں رہیں۔ دیکھیں رومیو 8واں باب، رومیو 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اب ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف؟ مخالف مصیبت لاتا ہے، لیکن جب خدا ہماری طرف ہے، جب ہم خدا کی پناہ میں ہیں، جب ہم خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہیں، تو کون ہمارا مخالف؟ کون ہمارے لیے مصیبت کو لائے گا؟ جب خدا چھڑاتا ہے، ہم خدا کی پناہ میں رہتے ہیں، تو پھر وہ مصیبتوں کو روکتا، بیماریوں کو روک تھام کرتا، اور بری روحوں کو ہمیشہ کے لیے نکال کر اس بدن کو اپنے خون میں چھپا لیتا ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ مصیبت کی حالت میں خدا کے قدموں میں آئیں، اس کے پرفضل تخت کے پاس آئیں، تاکہ وہ آپ پر فضل کرے اور آپ خوشگوار اور مصیبت سے نکل کر ایک ایسی زندگی بسر کریں جس میں آپ خدا کے کلام کے تابع، خدا کی مرضی کے تابع، خدا کے آئین کے تابع، خدا کی رضا کے تابع، اور پھر خدا کے کام میں افزائش کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ خدا کے کام میں افزائش نہیں کرتے تو مصیبتوں میں پڑتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس کی اعلیٰ کار نہیں ہوتے۔ پھر وہ مصیبتیں، پھر آپ کی زندگی میں مالی بحران آتا ہے، جب آپ پوری دائی یقین نہیں دیتے، آپ کی زندگی میں مالی پرابلم آئے۔ اگر آپ خدا کے کاموں میں، جوائنٹ بلیسنگ یا اور کاموں میں آپ شریک نہیں ہوتے، وہ روپیہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے بھی اڑ جاتا ہے،
آپ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر مصیبتیں پے در پے آپ پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ ثابت قدم رہ کر اس پرفضل تخت کے پاس آتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، اس فضل کے خدا کے ساتھ پیوست رہتے ہیں، تو پھر شافی کے ساتھ پیوستگی کے باعث بیماری نہیں رہتی، رہائی دینے والے خدا کے ساتھ رفاقت سے مصیبت نہیں رہتی، اور مشکلات اور تنگیاں جاتی رہتی ہیں۔ اس فراق دل خدا کے ساتھ پیوست ہونے کے سبب سے عزیزو آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی مصیبت سے رہائی پائیں۔ خدا مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور آج وہ تمام مصیبت زدہ جو طرح طرح کی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، جن کی مصیبتوں کی نوعیت مختلف ہے، لیکن وہ آج چاہتے ہیں مصیبت دور ہو جائے، مصیبت سے رہائی مل جائے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی مصیبت فائنینشل ہے یا ہیلتھ کی ہے یا ایجوکیشن کی ہے یا کسی اور نوعیت کی ہے، آج خدا ہر طرح کی مصیبت کو آپ کی زندگی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ ایمان کے ساتھ اس فضل کے تخت کے پاس آئیں اور اس پرفضل خدا کے قدموں میں آ کر آپ نے اس مسئلے کو، آپ نے ان پرابلم کو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ خدا تو میری مصیبت سے واقف ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور میرے پیچھے کہیں، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ تیرا شکر ہو، تو نے اپنی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کر دیا ہے۔ اے خداوند، میں مصیبت میں تیرے حضور آیا ہوں، تو میری مصیبت کو دور کر، میری مالی پریشانیوں کو دور کر، میرے ہر طرح کے مسئلے کو آج اپنی قدرت سے دور کر دے۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور اسی طرح جب تیری پناہ اور تیری حضوری میں آئے ہیں، آئے خداوند انہیں تو جو کہ یہوہ یری ہیں، تو اے خداوند بکثرت بخش، اور اے خداوند ان کی مصیبت کو دور کر، انہیں مصیبت سے رہائی دے، اور اے خداوند تیرا قوی اور جلالی ہاتھ ہمیشہ تیری لوگوں پر چاہتا۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ میرا ایمان ہے کہ تو مصیبت سے رہائی دینے والا خدا ہے۔ آج یقیناً ان زندگیوں میں تو نے کام کر دیا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، یسوع کے نام سے۔ تشکر۔